یہ مثبت دانشمندانہ الفاظ بدقسمتی سے منفی حالات جیسے کہ ایڈوانس ایجنگ کی وضاحت کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑھاپا اکثر مشکل کام کرنے سے پیچھے ہٹنے کا نتیجہ ہوتا ہے، خاص طور پر ہماری صحت کے حوالے سے۔ زندگی میں ہم مسلسل کم سے کم مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے کی آزمائش میں رہتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے یہ سب سے آسان اور عام طور پر تیز ترین راستہ ہے، لیکن آسان نہ تو بہتر کا ترجمہ کرتا ہے اور نہ ہی یہ ترقی کا ترجمہ کرتا ہے۔ سست کا آسان ترجمہ، اور جب ہماری صحت کی بات آتی ہے تو سستی بیماری اور جدید عمر بڑھنے کا ترجمہ کرتی ہے۔ توانائی کا تبادلہ، کیا واقعی اپنی زندگی میں کسی قیمتی توانائی مالی تبادلے کے بغیر کوئی پائیدار قیمت حاصل کی ہے؟ یقینی طور پر کوئی بھی چیز مفت نہیں ملتی جس کی کوئی دیرپا قیمت ہو، کیونکہ ہر چیز توانائی کا تبادلہ ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پورا کرنے یا حاصل کرنے میں تھوڑی سی توانائی لگاتے ہیں تو ہمیں جو چھوٹی قدر ملتی ہے وہ واپس ملتی ہے، لیکن جب ہم لفافے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل کام کرنے کے لیے چیلنج کرتے ہیں، اپنی موجودہ حدود سے باہر جانے کے لیے، ہمارا ROI تیزی سے بڑھتا ہے۔ جم میں وزن اٹھانے سے بہتر اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ایک بہترین کام جو ہم اپنے جسم کو مجسمہ بنانے اور اپنے عضلات کو مضبوط کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج جو مشکل ہے بہت ساری تکرار کے بعد نہیں ہوگی۔ ان فوائد سے لطف اندوز ہونا جو مضبوط عضلات ہمیں فراہم کرتے ہیں، ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم مسلسل وزن میں اضافہ کر کے خود کو چیلنج کریں۔ زندگی میں کسی قسم کے کھینچا تانی درد کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے ارتقائی ترقی کہا جاتا ہے، اور تمام انسانی جذباتی، ذہنی اور جسمانی چیلنجز اپنے اندر ترقی کا سب سے بڑا موقع رکھتے ہیں۔ مشکل چیزوں سے بچنے کے بجائے ہمیں سخت چیزوں کے اندر چھپی ہوئی چاندی کی استر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی دوڑ سے بھاگنا بند کرنا ہوگا جسے ہم کبھی نہیں جیت سکتے۔ تصورات کلیدی ہیں، ہمارے خیالات کو بدلنا نقطہ آغاز ہے۔ چیلنجوں کو ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھنا خوف کا مقابلہ کرنے اور اس کے مفلوج ہونے والے اثرات کو ختم کرنے کا واضح جواب ہے۔ چیلنجز ہمارے ایڈرینالین اور توانائی کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں اور ہمارے دل کی دھڑکن کو بڑھاتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے لڑائی یا پرواز کا رد عمل ہوتا۔ جب ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو مختلف ہارمونز جاری ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں تک آسانی سے رسائی حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ ہم بحیثیت انسان کمزور ہو گئے ہیں، لفظی اور علامتی طور پر، کیونکہ ہم اکثر آسان راستہ نکالتے ہیں۔ یہ ان وجوہات کی وضاحت کرتا ہے جو ہم اس وقت صحت کے عالمی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم صحت مند بننا چاہتے ہیں، لیکن وزن اٹھانا یا جم جانے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں، لیکن وقت گزارنے کے لیے غیر ضروری آسان چیزوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ہم صحت مند بننا چاہتے ہیں، لیکن غذائیت سے بھرپور غذا کے بدلے اپنی تباہ کن خوراک کو ترک کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم صحت مند بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنا کھانا پکانے اور تیار کرنے میں وقت نہیں لگانا چاہتے۔ یہ بہت مشکل ہے، اور اس لیے ہم فاسٹ فوڈز کا انتخاب کرتے ہیں۔ فاسٹ فوڈز کے بارے میں صرف یہ ہے کہ وہ ہماری صحت کو کتنی جلدی تباہ کرتے ہیں۔ ہم صحت مند بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک تحفہ کے طور پر چاہتے ہیں، نہ کہ ایسی چیز جو ہم نے محنت کے ذریعے کمائی ہے اور طرز زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کے انعام کے طور پر۔ ہم بغیر کسی سخت کوشش کے صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ آسان لفافے کو آگے نہیں بڑھاتا۔ زندگی اس طرح کام کرنے کے لیے ترتیب نہیں دی گئی ہے۔ زندگی ایک انعام کے طور پر قائم ہے، دینے اور لینے کا نظام۔ اب جو ڈالتے ہیں اب باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ واقعی اتنا آسان ہے۔ چیلنجوں کو ایک طرف دھکیلنا اور آسان راستے کا انتخاب کرنا جاری رکھنا ہمارے ذہنوں اور ہمارے جسم کو بہت واضح پیغامات بھیجتا ہے کہ ہم زندگی میں اپنی بہت سی چیزوں سے مطمئن ہیں۔ زندگی ہمیں وہی لوٹا دیتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم نئے مواقع کے دروازے کو کھولے یا ہمیں اندر سے ٹھیک کر دے، یہ بیٹھے ہوئے زوال کا عمل شروع کر دیتی ہے۔
یہ وقت ہے کہ ہم کچھ حقیقی ترقی کے سخت حل کے لیے صحت مند ہونے کے بارے میں اپنے آسان راستے ایک جھوٹے فریبوہے کا سودا کریں، کیونکہ ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی صحت کے کسی بھی بحران، ذاتی یا عالمی سے مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اسباب پر توجہ نہ دیں۔ اگر ہم نے ابتدائی وجوہات پر توجہ مرکوز نہیں کی ہے اور ان پر توجہ نہیں دی ہے، تو یہ صرف وقت کی بات ہے کہ ایک اور عالمی صحت کی تباہی چالاکی کے ساتھ مختلف وائرسا بیماری کے بھیس میں دوبارہ ظاہر ہو جائے۔ صحیح سمت میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے بہتر ہے کہ ایک بڑی چھلانگ لگا کر صرف پیچھے کی ٹھوکریں کھا جائیں۔